بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں محمد سرفراز اجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسپیشل ٹی وی پہ اسلامک لیکچرز۔ ناظرین، قرآن و حدیث میں ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو معاشرتی حوالے سے بھی قرآن و حدیث میں ہر طرح کے مسائل میں قرآن نے رہنمائی کی ہے۔ اگر ہم عورت کے حوالے سے دیکھیں، وہ عورت بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو یا کوئی بھی رشتہ ہو، اس کے حوالے سے بھی تمام قسم کی رہنمائی موجود ہے۔ مرد اور عورت کے تعلقات کے حوالے سے ہو یا عورت کے حجاب کے حوالے سے ہو یا عورت کا معاشرتی رہن سہن ہو، اس کے حوالے سے تمام تر رہنمائی قرآن میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں جو اس کے حوالے سے غلط رہنمائی کی جاتی ہے یا فلموں اور ڈراموں میں جو غلط رویے دکھائے جاتے ہیں یا عورت کا جو غلط پہلو دکھایا جاتا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے اور معاشرہ کس قسم کا رویہ دکھاتا ہے، اور اسلام میں عورت کے حوالے سے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ لازمی جز قرار دیے ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ آج ہم اس عورت کے حجاب کے حوالے سے اور عورت کے متعلق موجود جو پہلو ہیں ان کو ہم اجاگر کریں گے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں، میرے دائیں جانب علامہ وحید الزمان صاحب ہیں۔ مختلف پلیٹ فارم پر آپ ان کو دیکھ چکے ہیں سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ سیدہ شمالہ ساحر ہیں جو ریلیشن شپ کوچ ہیں۔ میڈم، ہم آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ علامہ صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کی طرف آئیں گے۔ قرآن و حدیث میں جو خواتین کے متعلق یا خواتین کے جو موجود پہلو ہیں ان کے متعلق قرآن و حدیث سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت بہت شکریہ قبلہ سرفراز صاحب، آج ایک دفعہ پھر انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ قبلہ سرفراز صاحب، اللہ و تبارک تعالیٰ نے جس قدر خاتون کو پروٹیکشن دی ہے، اور جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس صنف کو جتنا تحفظ پیش کیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی بھی آپ مذہب میں چلے جائیں، آپ کسی بھی کتاب کا مطالعہ کر لیں، اس قدر ڈیٹیل سے اور اس قدر خوبصورتی سے احکامات بیان کیے گئے۔ بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں سورہ نور ہو، سورہ احزاب ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر اللہ و تبارک تعالیٰ نے ابتدائی احکامات ارشاد فرما دی کہ ان پہلوؤں کی وجہ سے فتنہ برپا ہو سکتا ہے، عورت کو خدشہ ہو سکتا ہے، تو لہذا عورت کوشش کرے کہ اس کا پردہ کرے۔ سب سے پہلے اللہ و تبارک تعالیٰ نے 3 چیزیں بنیادی طور پر عورت کی ایسی ہیں کہ جن سے آپ سمجھ لیں کہ فتنہ برپا ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، یا ایسا ہو سکتا ہے کہ عورت کو تحفظات ان وجوہات کے بنا پر۔ سب سے پہلے تو یہ عورت مرد کا اپوزٹ جینڈر ہے، تو اس کے لیے اگر مرد کی آواز سخت ہے تو عورت کا لہجہ نرم ہے، اس کی آواز نرم ہے۔ اگر مرد کا جسم سخت کام کرنے کے لیے بنا ہے تو اس صنف نازک کا جسم جو ہے وہ نرم و نازک کام کرنے کے لیے بنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپوزٹ ہیں۔ اسی طرح مرد جو ہے وہ جتنی مرضی زیب و زینت کر لے اس پر جچتی نہیں ہے۔ خاتون تھوڑا سا بھی زین و زینت کرے، آراستہ ہو، تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ سب سے پہلے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں سے کہیں کہ وہ ایک چادر کا بڑا حصہ اپنے اوپر ڈھانپ کے نکلے۔ اس سے گویا یہ ہے کہ ابتدائی طور پر اپنے جسم کی حفاظت کرے۔ ایسے اعضاء جو بائی برتھ نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ عورت اپنے آپ کو جسمانی طور پر محفوظ کرے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی محفوظ کرے۔ اس کے بعد دوسرے مقام پر اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جو چیزیں زینت والی ہیں، جو تو خود ظاہر ہو رہی ہیں، ان کے علاوہ خود سے تم کچھ ظاہر نہ کرو۔ جو بائی برتھ سمجھ لو کہ فزیکلی طور پر جو تمہیں نمایاں ہو رہی ہیں، ان کو تم رہنے دو، اور باقی چیزیں جو ہیں ان کی حفاظت کرو۔ اب اس میں مفسرین کا، فقہا کا اختلاف ہے۔ مفسرین اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد چہرہ ہے، اس سے مراد ہاتھ ہیں، کچھ نے لکھا ہے اس سے مراد پاؤں ہیں، اس سے مراد وہ زیور ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے تو وہ پازیب یا جو پائل خواتین پہنتی ہیں اس کی چھنکار بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے بھی پرہیز کریں۔ اور وہ اس لیے نہیں کہ عورت کو پہننا منع ہے، اس سے مراد یہ کہ اس سے فتنہ پھیل رہا ہے۔ جس طرح قرآن پاک کا ہی ایک اصول یہ ہے
کہ خاتون جب گھر میں ہو، چاہے اکیلی ہو یا جس طرح بھی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب دروازہ نوک کرتے ہیں تو کبھی خاتون نکلتی باہر، بچی ہوتی ہے، وہ بالغ ہے نابالغ ہے، اب اس کو لہجہ کیا اختیار کرنا ہے۔ اب یہ تیسرا وہ عنصر ہے کہ جو اس کی آواز سے فتنہ پھیل سکتا ہے۔ ذرا سی آواز ہوتی ہے لیکن آپ یقین کریں کہ وہ کسی بھی مرد کے دل کے اندر موجود بیماری جو ہے اس کو بڑھا سکتی ہے۔ اب کسی نے نوک کیا، اب گھر میں والد، شوہر، بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اگر وہ خاتون ذرا سا نرم لہجے میں بات کرے گا، فطرتی طور پر وہ شخص مزید بات کرنا چاہے گا، اس سے پوچھے گا اچھا وہ کب آئیں گے، وہ کب تک نہیں آئیں گے، یہ کام تھا وہ کام تھا، بات بڑھتی چلی جائے گی، یہیں سر وہ فتنہ جو ہے وہ آگے شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہیں پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا کہ جب بھی وہ آئے تو اپنے لہجے کو تھوڑا نرم کرے، بدتمیزانہ نہ رکھے، بلکہ معروف جو ہے وہاں پر جو ایک لہجہ چل رہا ہے اس میں تھوڑا سا ذرا سختی پیدا کرے اور اس طرح بات کرے تاکہ اگر اس کے دل میں کوئی مرض ہے تو اس کو دور کر لے۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسی بچیاں بالغ ہو جائیں تو اس کو پردہ کروانا شروع کر دو، اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انصار کی خواتین نے اپنی چادروں کے اس طرح، وہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں گھنڈ نکال لینا، اپنے چہرے کو چھپا لینا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے چہرے کو اتنا زیادہ ڈھانپ لیا تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کا ہو، ہاتھ کا ہو، یا ایسی چیزیں یا ایسے اعضاء کہ جس سے انسان یا دوسرا مرد فتنے میں مبتلا ہو سکے، کوشش یہ کرنی چاہیے اس کو بچا کے رکھا جائے۔ اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ بنیادی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، تو جو خاتون اپنے آپ کو زیادہ محفوظ رکھتی ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول پر احکامات پر عمل کر رہی ہے، اور جب آپ رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، تو آپ کو دونوں جہانوں میں ایک تو اجر ملتا ہے اس کا، دوسرا اس کا جسمانی، روحانی اور اس کا ذہنی اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ جو خواتین زیادہ تر پردے میں رہتی ہیں، یا جس طرح ایک بڑا مشہور ابھی خادیہ ریسرچ ہوئی، اس میں انہوں نے پوچھا کہ جو شخص یہ داڑھی نہیں رکھتے، گویا وہ شیو کروا دیتے، اس طرح وغیرہ پھروا دیتے ہیں، اور جو داڑھی رکھتے ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں ہم تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص داڑھی کو منڈوا دیتا ہے، وہ شخص جو داڑھی کو نہیں منڈواتا، وہ شخص اس سے 15 سے 20 سال زیادہ جوان رہتا ہے۔ اس کے پھر انہوں نے کچھ فوائد بتایا کہ اس میں کینسر نہیں ہوتا، اسکن کا یہ نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو جو خواتین پردہ کرتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر کے احکامات پر چلتی ہیں، تو معاشرے میں بھی ان کی رسپیکٹ ہوتی ہے اور ان کے فوائد ہیں اور اخروی فوائد بھی ہوتی ہیں۔ اچھا میڈم، جو انہوں نے بات کی ہے، حجاب کو آپ اپنی زندگی میں کیسی دیکھتی ہیں؟ مذہبی فریضے کے طور پر ہے، ذاتی چوائس ہے، یا یہ کہ معاشرتی دباؤ ہے؟ حجاب، جیسے کہ سر نے بہت اچھا ایکسپلین کیا کہ اسلام میں کس طرح سے حجاب کی کیا اہمیت ہے۔ حجاب واقعی عورت کے لیے ایک پروٹیکشن جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، چاہے عورت جو ہے پروفیشنلی کام کر رہی ہو، چاہے وہ کسی مارکیٹ میں جائے، یعنی کسی بھی سطح پہ جو ہے انسان کو، عورت کو جو ہے ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی انسان کی نیت کا، کسی بھی مرد کی نیت کا، کسی کی گندی نظر کا ہمیں نہیں معلوم ہوتا، ہم کسی کے دل کا حال نہیں جان سکتے، لیکن حجاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم، اس کی نمائش نہیں ہوتی، جس سے جو ہے مرد جو ہے ان کی نیت میں خرابی ہو یا ان کے دل میں کوئی لالچ پیدا ہو، عورت کے ساتھ تعلق بنانے کا، غلط حرام تعلق جو ہے وہ بنانے کا ان کے ذہن میں خیال بھی آئے، تو وہ یہ کہ وہ پہلے سوچتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے وہ حجاب میں ہے، نقاب میں ہے، تو یہ کوئی دیندار عورت ہے جو اپنے آپ کا تحفظ چاہتی ہے یا اپنی عزت کا تحفظ چاہتی ہے، تو لہٰذا وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ان سے کس لہجے میں بات کرنی ہے، ان کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ دین کے لحاظ سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ ذاتی میرا جو اپنا ہے ذاتی تجربہ ہے، اس میں یہی ہے کہ واقعی حجاب نے مجھے ہے بہت سی جگہوں پہ بہت رسپیکٹ بھی دی ہے اور بہت تحفظ بھی ملا ہے، کہ مجھے یہ محسوس، اگر میں نے کہیں مارکیٹ جانا ہے، اکیلے جانا ہے، یا میں نے کسی کام کے لیے پروفیشنل یعنی کہ ورک پلیس پہ بھی جانا ہے، تو مجھے ایک خاص رسپیکٹ ملتی ہے کہ بھئی یہ خاتون جو ہیں حجاب میں ہیں، ان کی باؤنڈریز ہیں، یعنی کہ ہم اناؤنس کرتے ہیں لوگوں کو کہ یہ ہماری باؤنڈریز ہیں، اس سے آگے آپ نے نہیں آنا، تو وہ لوگ اس چیز کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ہمارے لیے جو ہے اتنا بینیفیشل ہوتا ہے کہ اگر ہم بجائے اس کے کہ وہ خواتین جو حجاب میں یا عبایا کے بغیر باہر جاتی ہیں، ہونا تو ویسے اسلامی معاشرے میں یہ چاہیے کہ ان کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہو، لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، جو کہ ہمارے یہاں کچھ ٹریننگ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے یہاں بس یہ ہے کہ حجاب میں ہیں، عبایا میں ہیں، ان کی ہی صرف جو ہے رسپیکٹ کی جائے۔
تو ان لوگوں کی طرف یعنی جو جو ہے وہ زیادہ جو باپردہ ہوتا ہے ان کو توجہ نہیں دیتے، جو بغیر اس کے ہوتے ہیں مرد ان کو دیکھتے ہیں. ہاں بالکل ایسے بھی ہے، لیکن یہ وہ مرد ہیں جو اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ یہ با حیا ہے اور با پردہ ہے. لیکن یہ کچھ مرد اس طرح سے بھی ہیں، دونوں طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا دنیا میں، مطلب کہ ہر طرح کے سوچ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں. تو جو کچھ مرد اس طرح سے بھی ہیں کہ وہ مطلب کہ باپردہ خواتین کو بھی اس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خود، ہمیں بھی بعض اوقات شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم نے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اپنا اس طرح سے ڈریس اپ کیا ہوا ہے کہ جو پورا حجاب کے دائرے میں آتا ہے، تو پھر اس طرح سے کیوں دیکھا جا رہا ہے. تو دوسری طرف پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف عورت کو ہی حجاب کی ضرورت نہیں ہے، مرد کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے قرآن کے مطابق یہ ہے نا کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. تو یہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے. یعنی کہ پردہ اگر ہم پوری سوسائٹی میں جو مہذب سوسائٹی کی بنیاد ہے حجاب پردہ، تو وہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ کامیاب عورتوں کا پردہ بھی تبھی کامیاب ہوتا ہے کہ جب مرد کی بھی یہ ٹریننگ ہو کہ اس نے اپنی نگاہیں نیچے رکھنی ہے، اس نے اسٹیئر نہیں کرنا، گھورنا نہیں. اور یہ میں دیکھتی ہوں کہ باہر کے ممالک میں اگر ہم وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو دیکھیں تو آپ کسی بھی مرد یا خاتون کو زیادہ دیر تک گھور کر اسٹیئر یعنی نہیں کر سکتے، زیادہ دیر گھور کر نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس پہ بھی آپ پہ کیس ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ٹریننگ نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم نے اوپر سے نیچے تک، چاہے عبایا میں خاتون ہے چاہے نہیں ہے، ہم نے وہ دیکھنا ہے. تو خواتین اگر اپنے اینڈ پہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوپٹے میں، چادر میں، ضروری نہیں ہے کہ کوئی عبایا ہی پہنا جائے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چادر میں محفوظ کر سکتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ وہ آپ نے پردہ کیا ہو. تو یہ جو ہے خواتین اپنی طرف سے بھی اس چیز کا دھیان رکھیں، اور جو مرد ہیں وہ بھی اپنی طرف سے اس چیز کا دھیان رکھیں کہ انہوں نے اپنی جو نگاہوں کی جو ہے پاکیزگی اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے. کیونکہ جو بد نظری ہے اسی سے ہی سارے مسائل جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، اور وہ پھر کہاں سے کہاں بات جاتی ہے. جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے کیسز آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ یہ پرابلم ہو گئے، میریٹل لائف میں پرابلم آ گیا، کپل جو تھا وہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے، اس کے بعد جو ہے کہیں اور کنیکشن بن گیا، اور اس طرح سے جو ہے تو یہ وہ اسی کی بنیاد، یعنی کہ بے حیائی کی بنیاد جو ہے وہ بد نظری ہی ہے. تو اس سے جو ہے خود کو محفوظ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. علامہ صاحب، جو انہوں نے بات کی ہے عورت کا کس حد تک گھر سے نکلنا جائز ہے، اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ وہ چہرے کا پردہ کرے گی نہیں کرے گی، یہ حدود کیا ہیں؟ جی بالکل، اس میں ایک بات واضح رہنی چاہیے کہ عورت نے گھر سے نکلنا کیوں ہے. ضروریات بنیادی طور پر ہماری اس وقت اصل حاضر میں یہ ہے کہ وہ یا تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے جائے گی، صحیح ہے، یا وہ تعلیم دینے کے لیے جائے گی، یا وہ میڈیکل چیک کے لیے جا سکتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے. اب ظاہری بات ہے اگر اس نے فل گلوز پہنے ہوئے ہیں، عبایا پہنا ہوا ہے، تو وہاں پر آگے تو ڈاکٹر میل ہوتا ہے، تو وہ کیسے چیک کرے گا یا انجیکشن لگانا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ حدود و قیود ایسی ہیں کہ جس میں عورت کو اجازت ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اگر خاتون بلا ضرورت جاتی ہے تو سوال یہ پیدا تو وہ جائے گی کہاں؟ بلا ضرورت تو مقصد نہیں، اس کا مطلب جب بھی وہ نکلے گی تو ضرورت کے تحت نکلے گی. اگر وہ ایسا پرامن ماحول دیکھتی ہے اپنے ارد گرد تو وہ اکیلی جا سکتی ہے، بازار سودا سلب لینے جا سکتی ہے، کپڑے وغیرہ لینے جا سکتی ہے، شاپنگ کرنے جا سکتی ہے، یونیورسٹی جا سکتی ہے، یا اپنے دیگر معاملات جو چھوٹے موٹے ہیں وہ کر سکتی ہے. لیکن اگر 1 دن یا 2 دن کی مسافت پر جانا ہے اور اس کو پتہ ہے پرامن راستہ ہے، دن کا سفر ہے، اور میں نے شام کو اپنی بڑی بہن کے گھر جانا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن رات کا سفر ہو تو پھر وہی میرا بنیادی نقطہ جو پہلے میں نے عرض کی کہ مرد کو سخت جان بنایا گیا، عورت کو صنف نازک بنایا گیا. وہ اس اپوزٹ جینڈر کے ساتھ ہاتھا پائی نہیں کر سکتی، اس سے لڑ نہیں سکتی. ابھی حالیہ بلکہ کچھ عرصہ قبل ہی آپ کے سامنے ایک موٹر وے کا واقعہ پیش آیا تھا. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ خاتون اکیلی نکل پڑی گاڑی لے کے، گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، اور ایسے مقام پر ختم ہوا کہ جہاں پر خدشہ بہت زیادہ تھا، وہاں پر ایسے لوگ تھے جو شاید معاشرے سے کٹ آف لوگ تھے. وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کو بنیادی تعلیم نہیں تھی، نہ مذہبی تھی نہ اسکول کی تعلیم تھی، اور ان کو یہ بھی احساس یا پتہ نہیں تھا کہ ہم نے خاتون کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور وہ ایک حادثہ پیش آیا. اس لیے قرآن پاک نے حفاظتی تدابیر اختیار کی ہیں. اب 3 دن کا سفر ہے یا 3 دن سے زیادہ ہے، اگر وہ خاتون کرنا چاہتی تو کر سکتی ہے. لیکن اگر امن ماحول ہے تبھی. اب دیکھیں نا، حج کا تھوڑا ایک لمبا طویل سفر ہے، اب تو بڑا آسان ہو گیا، جہاز پر بیٹھے 2 گھنٹوں میں آپ سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب 1 مہینہ 60 دن لگ جاتے تھے، آپ کو 2 3 ماہ سفر پہ لگ جاتے تھے، اور قیام کرنا پڑتا تھا، خیمے لگانے پڑتے تھے. تو اس ماحول میں خاتون کیا کرے گی کسی دوسرے شہر کے لوگوں کا؟ اور پھر آپ یہ دیکھیں، ہم لاہور میں رہتے ہیں، ہم تقریباً لاہور کے لوگوں کی زبان سے بھی واقف ہیں،
ان کی تہذیب سے بھی واقف ہیں، ان کے تمدن سے بھی واقف ہیں، ان کے دیکھنے کے انداز سے، ان کے بولنے کے انداز سے، ہر چیز سے واقف ہیں. لیکن جیسا کہ ہم سائنٹیفکلی بھی جانتے ہیں اور معاشرتی طور پر بھی ہم جانتے ہیں کہ 15 کلومیٹر پر یا اس سے تھوڑے سے زیادہ مسافت پر زبان تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو جب زبان تبدیل ہوتی ہے تو تہذیب بھی تبدیل ہوتی ہے، ثقافت بھی تبدیل ہوتی ہے، ذہنیت بھی تبدیل ہوتی ہے، لوگوں کا سوچنے کا انداز بھی تبدیل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک معاشرے کے لیے صرف حجاب پہن لینا کافی ہو اور ایک معاشرے کے لیے یہ کافی نہ ہو. ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہر صوبے کے اندر پردے کا ایک الگ نظام چل رہا ہے. آپ سندھ، بلوچستان یا ادھر چلے جائیں جو خیبر پختونخوا ہے، تو وہاں پر مکمل وہ ٹوپی والے عبائے اور پورے گلوز وغیرہ یہ تمام ہے. اسی طرف ہم لاہور میں آ کے دیکھتے ہیں تو پردے کا اتنا خاص اہتمام نہیں ہے. ملائیشیا، انڈونیشیا میں اگر آپ جا کر دیکھیں تو وہاں پر 90% 95% مسلم لوگ ہیں، لیکن وہاں پر پردے کے احکام الگ ہیں، بلکہ وہ ہاتھ ملا لیتے ہیں خواتین. یہاں پر وہ جذبات نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں بنیادی طور پر ماڈریٹ ہو چکی ہیں اور اسلام نے اس کو اڈاپٹ بھی کیا ہے اور اس میں چونکہ ایک فتنہ نہیں ہے. لیکن اگر فتنے کا خدشہ ہے تو فقہا کہ اس میں دو بالکل واضح ترین رائے ہیں. اس میں حنفی ہیں، مالکی ہیں اور حنابلہ ہیں. وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ چہرے کا اور ہاتھوں کا پردہ نہیں ہے، جبکہ ظاہری اور شفافی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر فتنہ نہیں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر خوف اور خطرہ ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ خوبصورتی کی سب سے بڑی نمائش ہے. صحیح. مطلب اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا خوبصورت تو پہلے چہرہ ہی دیکھیں گے. ایسا تھوڑی وہ آپ کہیں گے جی گلوز اتارے میں نے آپ کا ناخن دیکھنا آپ کتنی خوبصورت ہے. ظاہری بات ہے اس کا چہرہ دیکھیں گے تو وہیں سے انسان کے دل میں مائل آ جاتی ہے، انسان کی اٹریکشن آ جاتی ہے تو وہ اس کی طرف بڑھتا ہے. فقہا نے تو کہا کہ چہرے کا پردہ جو ہے وہ ہے. بالکل ٹھیک. اور دوسری بات ہے کہ جو کالج اور یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن ہے تو اس حوالے سے یہ فتنے میں نہیں آئے گا کہ عورت کو جو ہے نا وہ حجاب کرنا چاہیے. میں نے پھر وہی عرض کی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ معاشرتی طور پر ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہیں. میں نے بھی انڈونیشیا، ملائیشیا کی مثال دی کہ وہاں پر خواتین ساری حجاب کرتی ہے، وہ بچی ہے، وہ جوان ہے، وہ بڑی ہے، لیکن وہاں پر کلچر یہ ہے کہ خاتون مرد سے ہاتھ ملاتی ہے. لیکن ہم اپنے پاکستان میں خاص طور پر لاہور میں ایسا نہیں ہے. ایسا کہیں معاملہ نہیں ہوتا کہ میں ایک فیمیل اسٹاف کے ساتھ جا کے ہاتھ ملاؤں. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا. یہاں پر ایسا نہیں. اب وہ جو نظام ہے معاشرے کے اندر، ایک یونیورسٹی سسٹم جو ہے، اس کے اندر طلباء یا طالبات میرا خیال سے بنیادی طور پر وہ کلچر ایسا ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اب ادھر ذہنیت نہیں جاتی. اس کی میں بڑی مثال دیتا ہوں، اگرچہ یہ مثال اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ویسے ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ اب بازار میں جاتے ہیں تو وہاں پر کہیں آپ نے لکھا نہیں دیکھا ہوگا کہ یہاں پر پردے کا انتظام ہے، مرد یہاں پہ چلے، حالانکہ وہاں پر سب سے زیادہ ٹکراؤ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ محفل کے اشتہارات دیکھ لیں تو بڑا سا کر کے لکھا ہوگا خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. جہاں پر زیادہ خطرہ ہے، جہاں پر بے حیائی کا، فتنے کا زیادہ خطرہ ہے کہ یہاں پر کسی نے باز ہی نہیں آنا. ہو سکتا ہے محفل کا تو کوئی لحاظ کر لے، لیکن بازار کا کس نے لحاظ کرنا ہے؟ وہاں پر نہیں لکھا ہوتا، لیکن یہ لکھا ہوتا. اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے ساتھ میں پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مثال ہمیں نہیں جوڑنی چاہیے، نہ یہ جوڑتی ہے ہمارے. یہ صرف ویسے ذہنی طور پر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بچے جب کٹھے بیٹھتے ہیں، کٹھے اٹھتے ہیں، وہ ایک ماحول ان کا ایسا بن جاتا ہے کہ وہ چیز درمیان میں رہ نہیں جاتی. اگرچہ ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے، اگرچہ ہم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس میں بھی پردے کا انتظام ہونا چاہیے. بچیوں کے لیے خاص طور پر یونیورسٹیز کے اندر تو یونیفارم ہونا چاہیے. جس طرح سکولز کے اندر بچیوں کے گلے میں پٹی یا دوپٹہ ہوتا ہے، جس طرح اس کا بھی یونیورسٹی کا بھی یونیفارم ہونا چاہیے تاکہ ایک بڑے فتنے سے ہمیں بچا جا سکے. لیکن چونکہ معاشرہ ایسا چل پڑا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اب اس میں بڑے فتنے کا ہے. میڈم آپ ریلیشن شپ کوچ ہیں، معاشرے میں جو حجاب کی وجہ سے مثبت اور منفی اثرات ہیں، اپنے تجربات سے بتائیں کہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. جی، حجاب کو لے کے اگر دیکھا جائے تو جب میں ریلیشن شپ کوچنگ کے کیسز دیکھتی ہوں تو اس میں بہت سے مسائل جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ حجاب نہیں کر رہی ہوتی، یا یہ کہ مردوں کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ پردہ جو ہے ان کے لیے کیا احکامات ہیں پردے کے اور اس کا کیا دائرہ ہے. اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جب کو ایجوکیشن کی انہوں نے بات کی سر نے، اسی طرح سے کو گیدرنگ جو ہمارے یہاں جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا جو بھی رسومات یا جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ بھی جب گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ کو ہوتا ہے تو پھر یہ کہ اس طرح کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور اکثر جو خواتین ہیں انہیں میں نے شکایت کرتے ہوئے دیکھی ہے کہ بھئی میں خود تو بہت تیار ہوئی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے ہوئی ہوں، مگر جب میں کسی محفل میں گئی ہوں تو وہ مجھے دیکھنے کی بجائے باقی خواتین کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ خواتین جو تیار ہوئی ہوئی ہیں، سجی بنی ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان کی نیچر ہے. سیدہ شمیلہ سر کی گفتگو جاری ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। मैडम जो माशरे में हिजाब के मुस्बत और मनफी असरात बता रही थी। जी जी मैं ये बता रही थी कि जिस तरह कि अगर हमारे यहाँ फंक्शंस होते हैं, शादी का इवेंट है या कोई और को एजुकेशन है जिस तरह से, तो वहाँ पे ख़वातीन और मर्द जो है वो उनका ज़ाहिर है इख्तलात होता है। तो फिर ऐसा होता है कि ये रिलेशनशिप के हवाले से जब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ और मुख्तलिफ केसेस जो हैं वो मेरे सामने आते हैं, तो फिर लोग जो है वो कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो मेरी बीवी है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो जो बाकी ख़वातीन बन ठन के या तैयार होके आई हैं तो वो मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती हैं। इसी तरह हो सकता है कि किसी फीमेल के दिल में भी ये हो कि फ़लाँ का हस्बैंड तो है वो इस तरह से है, उसकी पर्सनैलिटी ये है और तुम्हारी पर्सनैलिटी किस तरह से है। तो ये चीज़ जो हिजाब के दायरे से जब हम बाहर आते हैं, जो इस्लाम ने बेसिक जो बताया हुआ है, फिर हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं। जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिल में ख्वाहिश होती है कि काश ये ना होता हमारी ज़िंदगी में, तो वो हमें मिल जाता या मिल जाती। उसकी वजह से जो है वो आपस में अनकॉन्शियसली बिला वजह लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। जब लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं तो जो लाइफ जो है वो तबाही की तरफ, शादियाँ जो है वो तबाह होती हैं। और बाज़ औक़ात जो है मर्डर और ये वो इस तरह के, जिस तरह कि आजकल आपने देखा है कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि किस तरह से नामहरम के साथ फिर ताल्लुक़ पैदा होता है और किस तरह से चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हैं। तो इसलिए हिजाब जो है, एक ये भी यहाँ पे मैं बात क्लियर करना चाहूँगी कि हम ये समझते हैं कि खाली निकाब करना या हिजाब करना ये ही जो ज़ाहिरी हिजाब है यही हमारा हिजाब है, ऐसा नहीं है। हमें बातनी हिजाब की भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में भी जानना, इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक ये नहीं होगा तो ज़ाहिरी हिजाब और निकाब भी जो है वो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हम अंदर से हमारी सोच साफ़ नहीं होगी, हमें ये नहीं पता होगा कि हमें ये हया का दायरा है और हम इसके सामने, अल्लाह के सामने इसके लिए जवाब दें। तो अगर हमारे हस्बैंड या हमारे वाइफ जो हमारे साथ नहीं हैं, या फिर ये कि हमारे घर का कोई भी सरबराह जो है वो नहीं है और हम अकेले हैं, तो हमें अकेले में हमारा दायरा कार क्या होगा। अलमा साहब, ये जो उन्होंने बात की है कि शादियों में ख़वातीन जो है बन संवर के आती हैं और वो दूसरे मर्दों पे असरात छोड़ती हैं, मुहर्रम और गैर मुहर्रम का जो शरई ज़ाब्ता है वो क्या है? और हम लोग जो है जिस तरह शादियों में कंट्रोल खो देते हैं, पर्दा छोड़ देते हैं, इसी तरह शॉपिंग सेंटर पे जाते हैं तो वो सारी हुदूद ख़त्म हो जाती हैं। तो शरीयत में शरई ज़ाब्ते क्या है? इसमें सबसे पहले जो बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल इन तमाम बातों से पहले ये करना चाहूँगा कि हमने कल्चर में ना, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के तनाजुर में और पाकिस्तानी ड्रामों के तनाजुर में देखा जाए तो पर्दा हमने गुर्बत की अलामत रखा हुआ है। सही है। यानी कि आप कोई भी टीवी चैनल उठा लें, उसके अंदर आपने वो जो काम करने वाली देखी होगी, उसने दुपट्टा पहना होगा, सही है, और फुल कवर्ड होगी, और हमने ये बताना है कि वो इस वक्त जो है एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, और जब गरीब से है तो इस्लाम उसके ऊपर भी है। सही। अब अमीर जो खातून है, जो उस घर की मालिका होगी, वो बग़ैर पर्दे की होगी और वो बताना ये चाह रहे होंगे कि ये मॉडर्न है। सही। इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह मैडम ने और आपने इशारा किया कि शादी ब्याह पर ख़वातीन, आप तो शादी ब्याह की बात कर रहे हैं, हमने माशरे में देखा है ख़वातीन मरने पे भी सूट का इंतखाब कर रही होती है कि मैंने मरने फौतगी वाला मेकअप क्या होना चाहिए, मुझे किन किन चीज़ों को लगाना। अब ज़ाहिरी बात है, जब आप खुशबू लगाते हैं वो तो अपने लिए नहीं लगाते, वो आप दूसरों के लिए भी लगाते हैं। जबकि जनाब रिसालत महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ख़वातीन पर भी लानत फरमाई है कि बल्कि उनको ज़ानिया के दर्जे पर ला खड़ा किया है कि जो खातून इस नीयत से खुशबू लगाती है कि वो खुशबू लगाएगी और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, उसका मकसद ये होगा। जब आप मेकअप करते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आपने, बल्कि वो एक बहुत ही हमारे मुल्क पाकिस्तान के मशहूर एक अदीब हैं, उनसे पूछा गया कि मेकअप की तारीफ़ क्या है, तो उन्होंने फरमाया कि मेकअप की तारीफ़ ये है कि औरत में मौजूद खामियों को मुकम्मल करता है। जो खातून ये समझती है कि मैं नामुकम्मल हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ने कुछ कमियाँ रख दी हैं, वो मेकअप के ज़रिए उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो मेरा ख्याल है कि सरफराज साहब मेकअप की ज़रूरत ही नहीं है। और मैंने कि जैसे अभी आपके सामने हदीस बार का पेश की कि आप ससुर ने ऐसी खातून पर, और बल्कि सिर्फ ये आप तो मेकअप की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो इस वक्त अबाए चल रहे हैं, जिस तरह मैडम ने भी इस तरफ इशारा किया, उस अबाए के ऊपर भी अबाए की ज़रूरत है। वह मकसद तो ये था कि इतना चुस्त लिबास ना पहना जाए, सिर्फ खातून ही, मर्द भी, मर्दों को भी ये है कि आप ऐसा लिबास ना पहने कि जिसकी वजह से महसूस हो किसी को, तो खातून के तो बदरजा औला है। तो लेकिन अगर आप अबाए इतना जो है वो टाइट फिटिंग में सिला लेंगी तो फिर तो एक और आपको अबाए की ज़रूरत पड़ जाएगी कि जिससे आप अपने जिस्म को, आप अपने चेहरे को ढांपेंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मर्द जब बाहर जाते हैं,
اپنی خاتون کو وہ کسی دوسرے کی شادی پر پہچانتے ہیں کہ یہ میری خاتون ہے. گویا وہ گھر میں ایسی رہیں گی جیسے اجڑے بانکے حال ان کے بنے ہوں گے. سارا جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں جنگ و جدال انہی پر ہو چکا ہے, اور یہ بیچاری مظلوم ہے دنیا کی خاتون, اجڑے بال ہوں گے جب مرد گھر میں آئے گا. لیکن دوسری طرف بھی ہمیں یہ پہلو رکھنا چاہیے, جس طرح میڈم نے کہا کہ وہ جب مرد گھر آتا ہے تو عورت کی بھی خواہش ہے کہ مرد بھی ذرا ہنس کے آئے نا. مرد نے بھی ایسے ہی پھر وہ متھے پہ بر رکھے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو یہ دونوں طرف سے ضروری ہے, لیکن پردے کے احکام کے حوالے سے, میک اپ کے حوالے سے, خوشبو کے حوالے سے عورت کو بالکل منع کیا گیا, اس وجہ سے کہ ان چیزوں سے زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں بیماریاں مزید بڑھتی ہیں. آپ نے ڈرامے کی بات کی ہے, فیس ٹو فیس پردہ تو سمجھ میں آ جاتا ہے, جو اسکرین کا پردہ ہے اس کو آپ کیسے جو ہے نا ڈسکرائب کریں گے؟ مثال کے طور پر میں کوئی ڈرامہ دیکھتا ہوں تو ڈرامے میں ظاہر ہے مرد کے ساتھ لڑکیاں بھی ہوتی ہیں یا ان کی جو بھی سٹوری ہوتی ہے, کیا اسکرین پہ میں عورت کو بغیر حجاب کے یا وہ جس انداز میں, جس پہلو پہ, جس کریکٹر میں آئی ہے اس کو دیکھنا, اس پہ شرعی ضابطہ آئے گا یا فیس ٹو فیس اور جو ہے اسکرین کا فرق ہے؟ یہ اس کے نا بنیادی طور پر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو خواتین اپنے پکچر شیئر کرتی ہیں, ڈراموں کے اندر جو خواتین رول ادا کرتی ہیں, ان دونوں سے امپیکٹ کیا ہوتا ہے. میں نے جیسے بھی پہلے عرض کیا کہ قرآن پاک نے ایک حد رکھ دی ہے کہ 3 دن کا اگر سفر کرنا ہے خاتون نے تو اس کے ساتھ مرد اس کا محرم جائے گا. محرم وہ ہوگا گویا جس کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے, بیٹا ہے اس کا, جو ہے وہ باپ ہے, اس طرح وہ یہ قریبی رشتہ دار ہے, بیٹا بھی اس کے جو ہے وہ محرم میں ہی ہے. یہ وہ تمام رشتے ہیں جو اس کے ساتھ قریبی رشتے دار, خون کے رشتے دار جا سکتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 3 دن کے سفر کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 دن کے لیے کیوں نہیں کہا, 1 دن کے لیے کیوں نہیں کہا؟ تو بنیادی طور پر بڑی چادر کا حکم آیا کیوں ہے, چھوٹی چادر کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ کسی خاتون نے بڑے کپڑے پہنے ہوئے لیکن اس میں جس کا جسم نمایاں ہونا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے پردے کے کام مکمل کر لی, نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کسی خاتون نے کم لباس پہنا ہوا ہے لیکن اس کا جسم پراپر ڈھکا ہوا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس نے پورے حکم پر عمل کیا. تو قبلہ سرکار صاحب ڈرامے میں دیکھنے کا مقصد یہ ہے, یا سوشل میڈیا کے اوپر جو خواتین, بچیاں, لڑکیاں اپنی تصاویر شیئر کرتی ہیں, اس کا مقصد مرد کو اٹریکٹ کرنا ہوتا ہے. کبھی بھی کسی ڈرامے کا مقصد میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہاں پر وہ جس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں بغیر دوپٹے کے, اور وہ اب بیان تو میں نہیں کر سکتا, جس طرح وہ نمایاں کر رہی ہوتی ہے اپنی چیزیں, اس کا مقصد ہرگز تبلیغ نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھا جائے, ہمارے جسم کی فٹنس کو دیکھا جائے تاکہ دوسرے ڈراموں میں مزید کاسٹ کیا جائے. تو مجھے بتائیں اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو کاسٹ نہیں کرتے, ہم اس کو کیوں کس پرپس کے لیے دیکھ رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے دل میں میل آ جاتی ہے, دل میں آپ کے کوئی نہ کوئی لالچ آتی ہے تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو جیسے اس کا حکم سامنے ہے ویسے اس کا اسکرین کے بھی ہے, کیونکہ مقصد دونوں کا ایک ہی ہو رہا ہے. وہ بغیر پردے کے فیس ٹو فیس آپ کے سامنے آ کے بے حیائی پھیلا رہی ہے اور وہ اسکرین پر پھیلا رہی ہے. تو میرا خیال ہے جس طرح یہ فوج فلموں کے اوپر بھی ہمارا اکثر ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ ان کو کیوں روکا جا رہا ہے, کیونکہ وہ انسان کی ذہنی سطح کے اوپر جو ہے وہ اٹیک ہو رہا ہے, وہ انسان کے جسمانی صحت کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے, اسی طرح ہماری اخلاقیات کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے. تو جب یہ وہ چیزیں ڈراموں اسکرین کے پیچھے پوری کر رہی ہیں, وہ چاہے فیس کے سامنے ہو یا اسکرین کی بیک گراؤنڈ پہ ہو, دونوں کا مقصد اگر ایک ہے تو ایک ہی حکم میں وہ دونوں جائیں گے. میڈم, سوشل میڈیا اور فیشن کے دور میں جو حجاب کا تصور ہے اس میں آپ کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں؟ جی, ایک تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں ظاہر ہے کہ خواتین کو گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا تھا. اب چونکہ خواتین بھی پروفیشنلی جو ہے وہ کافی تعلیم کے حوالے سے بھی اور مختلف شعبہ جات میں کافی آگے جا چکی ہیں, تو یہ اب پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ عورت بالکل ہی گھر میں بیٹھ جائے, کیونکہ اس نے بھی مرد کے شانہ بہ شانہ جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب ہر شعبے میں کوئی بھی آپ شعبہ دیکھ لیں, فوج کا دیکھ لیں, ڈاکٹر, انجینئر, ہر شعبے میں خواتین موجود ہیں. تو یہ جو ہے مطلب کہ خواتین اگر باہر نکل رہی ہیں تو ایک تو یہ کہ ان کی, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بات کی, کہ ان کی یہ ٹریننگ ہو کہ ان کا حجاب کا جو ہے وہ کیا دائرہ ہے. اور دوسرا یہ کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے کہ انہوں نے اگر ہم نے یہ کلچر چینج کر دیا ہے کہ عورت نے اپنے گھر میں نہیں رہنا, اس نے باہر بھی کام کرنا ہے, اس نے گھر کو بھی دیکھنا ہے, تو اگر اس نے باہر نکلنا ہے تو ہمارے کلچر میں یہ ہونا چاہیے کہ عورت کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہو. مرد کو بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ عورت کے ساتھ بات کرنے کی لمٹ کیا ہو, اس کے ساتھ بات کرنے کا انداز کیا ہو.
تو اس کا سیلف کنٹرول کتنا ہے کہ اس کے دل میں دیکھتے ہی کسی اگر بالفرض اگر ہمارے معاشرے میں اگر ماڈرنزم بھی ہے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ بالفرض کوئی نان مسلم آ جاتی ہے ہمارے ملک میں کوئی خاتون اور اگر وہ اس طرح سے ڈریس اپ ہے تو آپ مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی طرف بھی اسی طرح سے اٹریکٹ ہوں گے یا اس کے اوپر بھی اسی طرح سے وہ ریپ اور یہ وہ کیسز جیسے کہ سوشل میڈیا پہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں کہ آج یہ کیس ہو گیا آج ہو گیا. تو کیا یہ چیزیں ہم ان کے ساتھ بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ لاز اس طرح کے ہیں کہ ان کے یہاں جو ہے وہ مطلب کہ یہ پوچھا جائے گا کہ یہ باہر سے ایک وزٹر ہے, اس کے پیچھے ایمبیسی ہے اور یہ وہ, تو وہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں ہم اپنی ملک کی خواتین کے لیے کیوں نہیں اپلائی کرتے, کیوں نہیں امپلیمنٹ کرتے کہ یہ کیوں ہم اس طرح سے ایسی چیزیں کریں کہ جو ان کے لیے پرابلم کا باعث ہو کہ وہ گھر سے باہر نکلیں اور انہیں شرمندگی ہو کہ مرد ہمیں کس نظر سے دیکھ رہا ہے یا ہمیں وہ صرف ایک مطلب کہ یہ صرف ایک جسم کے ایز اے ہیومن بینگ نہیں لیا جاتا ہے, صرف ایک جسم کے طور پہ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ سوچ کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ جب یہ ہماری باطنی سوچ جب تک نہیں نکلے گی تو ہم جتنے مرضی پردے کر لیں, ہم حجاب کر لیں, نقاب کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. کیونکہ بعض اوقات خواتین جو ہیں خود بھی نقاب کرتی ہیں تو ایسے بھی کیسز مجھے کوچنگ کرنے کو ملتے ہیں کہ وہ خود کہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ خود کوئی ایکسٹرا میریٹل افیئر میں ہوتی ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ خالی مرد ہی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں, خواتین بھی نقاب اور حجاب کے باوجود وہ کہیں اور کنیکٹ ہوتی ہیں اور انہیں اپنے ہسبینڈ جو ہیں وہ اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ سارا دائرہ کار جو ہے نا اس کا حجاب کا تقویٰ پہ ہونا چاہیے. اگر جب تک تقویٰ پہ نہیں ہوگا پھر چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, مطلب آپ کتنے بڑے بڑے عبایا لے لیں, کچھ بھی کر لیں, کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. نہ تو سوسائٹی میں کی سوچ میں اس سے چینج آئے گا, نہ ہی ہم سیکیور ہوں گے. کیونکہ کہیں نہ کہیں چور راستے ہمیں ملتے رہیں گے, ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کون سا اللہ کے سامنے سوچ یہی آتی ہے نا کہ تقویٰ نہ ہو کہ اللہ کے سامنے جواب دہی ہونے کا خوف ہو تو انسان سوچتا ہے نا کہ کہیں بھی بیٹھے ہیں, تنہائی میں بیٹھے ہیں, تو ہماری کوئی باؤنڈریز ہیں, لمٹ ہے, تو ہم یہ چیز نہیں کریں گے. تو جب تک یہ سوچ نہیں ہوگی تب تک فائدہ نہیں ہے. انہوں نے جو بات کی ہے میں حدیث سناؤں گا, آپ بھی جانتے ہوں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ خواتین ایسی ہیں جو عبایا اور برقع تو اوڑھتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ زناکار ہیں. یعنی دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور چہرے پہ کچھ اور ہوتا ہے. لوگوں کو تو دکھا رہے ہیں کہ ہم باحجاب ہیں لیکن حقیقت میں وہ زنا کرنے والی ہوتی ہے. تو جو انہوں نے تقویٰ کی بات کی, آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, میں بھی یونیورسٹی میں, عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بیکورڈ کی خواتین آتی ہیں پہلے سیمسٹر کے اندر ان کے اندر حجاب اور عبایا سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جیسے سیمسٹر بڑھتا رہ جاتا ہے ان کے اندر وہ برقع اور حجاب اور دوپٹہ وہ بھی جو ہے اترتا جاتا ہے. تو اس کی بیسک وجوہات کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ابتدائی دور تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خواتین بھی مسجد میں آتی تھیں نماز پڑھنے کی, لیکن اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً نصف دور پر اس کو منع فرما دیا اور اس کی وجہ بھی آپ نے بیان فرما دی کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ ہو, اور اس کی کچھ ایسی تدابیر بھی ہوں. بلکہ آپ نے ایک مقام پر تو بازار میں بھی پردے کا اہتمام کروا دیا کہ بازار میں چونکہ اب خواتین آنا جانا شروع ہو گئی, حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ اتنی بڑی تاجرہ تھی, آپ بھی پردے کا انتظام فرماتی تھی, باقی خواتین بھی تھیں, تو پردے میں بھی یہ کر دیا. اب کلچر تبدیل ہو رہا تھا. صحیح. جب کلچر تبدیل ہوتا ہے تو اس وقت یہ نارمز, ویلیوز, ہر چیز تبدیل ہوتی ہے. پھر فطرت انسانی میں یہ ہے کہ وہ دوسرے کے کلچر کو جاننے کی کوشش کرتا ہے. جس طرح کہ ہمارا کلچر ہے دھوتی کرتا پگڑی ہے, لیکن ہم جب سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں پر ایک شال ہوتی ہے, سندھی ٹوپی ہوتی ہے, ہم وہ پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت وہ اعزاز محسوس کرتے ہیں بجائے اس کے. اب جب خاتون آتی ہے گاؤں سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے پڑھاتے ہوئے تقریباً عرصہ ہو گیا, اور یہ آپ نے بالکل 100% بات درست کی. پہلے سیمیسٹر میں جو بچیاں نقاب کے ساتھ آتی ہیں, جو گرد و نواح کے اضلاع سے آتی ہیں, اور وہی خواتین اور وہ بچیاں دوسرے تیسرے سیمیسٹر میں جا کر جب ایک دم بغیر عبایا کے آتے ہیں تو ہمیں خود پہچاننے میں دیر ہوتی ہے یہ بچی کا نیا ایڈمیشن ہوا ہے. اور حقیقتاً میں نے کئی بچوں سے پوچھا ابھی آپ نیا ایڈمیشن ہے, وہ کہتے ہیں میں تو فلاں ہوں, وہاں پہ بیٹھتی رہی ہوں. ہم نے چونکہ ایک تصور بنایا ہوا تھا کہ یہ تو حجاب میں ہے تو حساب سے کیسے باہر آ سکتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بچیاں اپنے بیکورڈ ایریے سے یا گاؤں سے, جب قصبوں سے شہروں میں آتی ہیں تو یہاں کا ماحول, یہاں کی ہر چیز ان کو نہیں لگتی ہے, اور پھر انسان ایک تو یہاں پر نا ہم ہتک بڑی جلدی محسوس کر جاتے ہیں, عزت کا مسئلہ جس کو کہتے ہیں. تو جب شہر کی بچیاں ان کو اس بات پر آمادہ کرتی کہ یہ چھوڑو, یہ پرانے خیالات ہیں, عبایا کرنا, یہ اس طرح نقاب کرنا چھوڑو, پر اس کو کچھ فائدہ نہیں ہے, تو وہ بچیاں پھر قائل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور پھر آہستہ آہستہ وہ جو بچیوں کو جینس پہنتے دیکھتی ہیں, ٹی شرٹس پہنتے دیکھتی ہیں, شرٹس پہنتے دیکھتی ہیں, تو وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھی ذرا کرنا چاہیے, میں کیسے لگتی ہوں. تو پھر یہاں سے یہ کام ابتدا ہوتا ہے بے حیائی کا یا بے پردگی کا, یا جس کو بھی آپ کہتے ہیں,
جو پھر بے پردہ ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. تو ابھی تک جو تھی اس کے اندر حیا تھی، ڈر تھا، خوف تھا، لیکن اب جیسے ہی وہ تھوڑا سا بڑے علاقے میں آئی ہے تو یہاں پر چیزیں بالکل تبدیل ہو گئی ہیں. لاہور والوں کے لیے یا یہاں پر جو بڑے ضلع یا بڑے شہروں میں، اسلام آباد میں آپ چلے جائیں تو آپ کو مزید اسے ماڈرن چیزیں ملیں گی. ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد والے مرد و زن ہمیں یہاں پر بیک ورڈ ایریا سمجھ رہے ہوں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر خواتین نکاح میں رہتی ہیں. تو جیسے جیسے آپ ایلیٹ کلاس پہ جاتے ہیں تو ایلیٹ کلاس کے نزدیک پردے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ان کے لیے بالکل مرد و عورت بالکل ایک ہی جنڈر ہے. جبکہ ہمارے ہاں بھی یہی موقف ہے کہ مرد و زن اکیلے رہ بھی سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر فتنے کا ڈر ہے تو پھر آپ کو پردے کا انتظام کرنا پڑے گا. اگر آپ کو فتنے کا ڈر ہے تو آپ کو یہ اختلاطی تعلیم، آپ کو ایسی تعلیم جس میں مرد و زن کٹھے بیٹھ رہے ہیں اور بڑا فتنہ پیش آ سکتا ہے، اس میں آپ کو احتیاط کرنی ہے. بلکہ میں نے کئی یونیورسٹیز میں دیکھا باقاعدہ پردہ لگا ہوا ہے کہ خواتین الگ ہیں اور مرد الگ ہیں. اگر یہ اختیار میں ہے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات یہ ہے کہ یہاں پر تو آپ کر دیں گے لیکن یونیورسٹی سے باہر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو پھر وہی بات ہے، بنیادی طور پر تعلیم دینے کی ضرورت ہے، بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو افادیت بتانے کی ضرورت ہے، اس کو فرض کیا کیوں گیا، یہ باتیں بتانے کی ضرورت ہے. میڈم آپ کی فیلڈ میں حجاب کی وجہ سے نکاح، طلاق یا خلا کے مسائل پیدا ہوئے ہیں، یا لوگوں کی ڈیمانڈ ہوئی ہو کہ یہ حجاب کرتی ہے تو حجاب نہ کرے، یا کوئی اسلامسٹ کہے گے کہ بغیر حجاب کے نہیں، حجاب کیوں نہیں چاہیے؟ جی جی، ایسے تو کیسز مطلب ہم اپنی فیملیز میں ہی دیکھ لیں. اگر کوچنگ کے علاوہ، کوچنگ کاؤنسلنگ کے علاوہ بھی بات کریں تو ہم نے اپنے آس پاس اپنے فرینڈس میں، اپنے فیملی میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب لڑکی دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو آج کل چونکہ اسٹینڈرڈ یہ بنا لیا گیا ہے کہ لڑکی کو مطلب کہ ہم نے اسپاؤس کو لے کے نا اتنا خود کو آئیڈیلائز کر لیا ہے کہ ہم ایک ایک چیز کو لاجیکل مطلب میتھمیٹیکلی دیکھتے ہیں. ناک ایسی نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں ایسی ہونی چاہیے، ہونٹ ایسے ہونے چاہیے، بالوں کا یہ سٹائل ہونا چاہیے، یہ بالوں کا کلر ہونا چاہیے، اور مطلب کہ ڈریسنگ جو ہے وہ اس طرح سے ہونی چاہیے. تو اکثر جو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ انکار کر دیتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے حجاب میں ہے، اس نے سر پہ دوپٹہ کیوں لیا ہے. ایون کہ وہ بعض اوقات میرج بیوروز والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ بچی کی وہ پکچر بھیجیں دوپٹے کے بغیر ہے. یعنی کہ ایک بچی دوپٹہ لے رہی ہے، اپنا آپ جو ہے وہ باعزت طریقے سے آپ کے سامنے آئی ہے، تو آپ اس کو رسپیکٹ دینے کی بجائے آپ کو چاہیے ایک ماڈرن لڑکی، تو آپ اسی طرح کا رشتہ جو ہے وہ آپ ڈھونڈیں دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے، اور بلکہ بعض اوقات کئی لڑکیوں کو ٹونٹ کرنے سننے کو ملتا ہے، یونیورسٹیز میں سننے کو ملتا ہے یہ کہ تم اماں ماسی بن گئی ہو، مطلب کہ. اور بعض اوقات خواتین آ کے گھر آ کے وہ کہہ دیتی ہیں بہت پرانے زمانے کی بچی ہے بھائی، یہ آج کل کے دور میں ہمارے بچے کے ساتھ تو نہیں چل سکتی، ہمارا بچہ تو بہت ماڈرن ہے. تو جب اس طرح کی چیزیں بچی کو سننے کو ملتی ہیں تو وہ جیسے ابھی بات کر رہے تھے آپ کی بچیاں کیوں چینج کر لیتی ہیں اپنا آپ، تو جب انہیں بار بار ریجیکشن ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ہم بھی اسی طرح ہو جاتے ہیں. اور بلکہ میری ایک جاننے والی ہیں تو انہوں نے ان کے وہ کافی پریشان تھیں اپنی بچی کے رشتے کے حجاب لیے کی وجہ سے یعنی بہت سے مسائل ہوتے تو ہیں. سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے، میڈم آپ کا بھی بہت شکریہ تشریف لائے. ناظرین آج آپ نے جو پروگرام دیکھا کہ شریعت میں جو حجاب کے مسائل ہیں، اب ظاہر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بہتر اور کون جان سکتا ہے. تو تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے اللہ نے کتاب بھی مقرر کی اور انسان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بھی مقرر کیے. تو شریعت نے جو حجاب کا دائرہ کار بتایا ہے، حجاب کے حدود بتائی ہے، ہمیں اسی حدود کو پر رہتے ہوئے عمل کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں جو فتنہ اور فساد ہے اور مرد اور خواتین کا جو اختلاط زن ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھ کے اس پر عمل کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.